السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں اعتکاف میں کیسے بیٹھے؟ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں اور مرد حضرات اعتکاف میں کیسے بیٹھے۔ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے۔ تو کیا مرد حضرات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا مسجد کے لیے ضروری ہے، مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، اور عورتوں کو تو مسجد میں جانے کے لیے منع ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھے گی۔ سمجھ گئے؟ تو کیا عورتیں اعتکاف میں کیسے بیٹھے گی؟ تو آپ سیدھی سی بات جان لیں کہ جو رمضان شریف کا آخری حصہ ہے، جو 20 رمضان سے لے کر 30ویں رمضان تک جو آخری عشرہ ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اسی میں 5 راتیں بھی ہیں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی شب قدر۔ اور جو 5 راتیں ہیں نا، 1000 راتوں سے افضل ہے، اور آپ کو تو میں بتا ہی دیا ہوں کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ جان لیں کہ عورتیں اعتکاف میں کیسے بیٹھے گی۔ رمضان شریف کا تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے یعنی 20ویں رمضان کہ مغرب سے پہلے وہ اپنا ایک گھر متعین کر لے کہ مجھے اس گھر میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، اور جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے سچے دل سے، اللہ رب العزت اس کی اعتکاف کو قبول کر لیتا ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، آپ جان لیں۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، تو اعتکاف میں جب آپ بیٹھ گئے تو بلا عذر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور بلا کام کے، بغیر ضروری کے آپ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، تو آپ کی اعتکاف نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کو اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اٹھنا ہے تو آپ غسل کرنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، پیخانہ کرنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، وضو بنانے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، تو آپ کو بغیر ضروری کے نہیں اٹھنا ہے، ورنہ آپ کی اعتکاف نہیں ہوگی۔ آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ آپ موبائل بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کس لیے موبائل دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی اسلامک مسئلے وغیرہ جاننا ہو تو آپ اس کے لیے موبائل کا یوز کر سکتے ہیں، یا آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی ضروری بات ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بغیر کام کے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، یا پھر آپ چھت پر جا کے گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ کی اعتکاف نہیں ہوگی۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہو تو باہر نکل سکتے ہیں۔ تو آپ کو اعتکاف سے پہلے عورتوں کو ایک گھر متعین کر لینا ہے، یعنی آپ کے گھر میں 4 روم ہے، تو آپ ایک روم کو متعین کر لیں کہ مجھے اسی روم میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، آپ بیٹھ جائے۔ تو اعتکاف میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ اعتکاف میں 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو اعتکاف ہوتی ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، اور ایک ہے مستحب۔ تو دیکھیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعتکاف میں 6 دن 5 دن بیٹھتے ہیں، لیکن جو صحیح اور درست اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ وہ تو پھر ایسا ہی اعتکاف ہو گیا، اگر آپ 6 دن 5 دن یا 4 دن بیٹھتے ہیں تو آپ کا سنت اعتکاف ہو گیا، لیکن جو درست اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتی ہے، 20ویں رمضان سے لے کر اور 29ویں رمضان تک۔ سمجھ گئے میرے پیارے ناظرین؟ اب ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ عورتیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور اسی حالت میں حیض آ گئی، یعنی پیریڈ کی حالت میں ہو گئی، تو آپ کی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ جب حیض آتی ہے تو حیض کی حالت میں ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔
تو عورتیں اعتکاف میں اسی طرح کے بیٹھے گی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورتیں اعتکاف میں کیسے بیٹھے گی اور مرد حضرات اعتکاف میں کیسے بیٹھیں گے۔ تو مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا مسجد کے لیے ضروری ہے، سنت ہے، اور عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھے گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کومنٹ کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جس طرح مردوں پہ روزہ فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی روزہ فرض ہے، جس طرح مرد پہ نماز فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی نماز فرض ہے، جس طرح مرد پہ اعتکاف سنت ہے اسی طرح عورتوں پر بھی اعتکاف سنت ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے منع ہے، تو کہاں اعتکاف میں بیٹھے، وہ گھر میں بیٹھ سکتی ہے۔ جی ہاں میرے پیارے ناظرین، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔